اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو ہمارے اسلامک چینل میں السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لقمان اور ان کے بیٹے کے ساتھ پیش آنے والے ایک دلچسپ واقعہ کے بارے میں بتائیں گے، جس میں گدھے کے ساتھ سفر کے دوران انہوں نے اپنے بیٹے کو لوگوں کی باتوں اور زندگی میں دانش مندی کے اہم اسباق سکھائے۔ یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہر کسی کو خوش کرنا ناممکن ہے اور ہمیں ہمیشہ اللہ کی رضا اور اپنے عقل کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ تو آئیے اس نصیحت اور حکمت سے بھرپور کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ حضرت لقمان حکیم کا یہ واقعہ عقل و دانش اور نصیحت کا بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت لقمان ایک دانا اور حکمت والے انسان تھے، جن کے اقوال اور حکمت بھری نصیحتیں آج بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی سمجھدار اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ ایک دن حضرت لقمان اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے لیے ان کے پاس ایک گدھا تھا۔ راستے میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت دینے کے لیے ایک خاص طریقہ اختیار کیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ اس گدھے پر سوار ہونے یا نہ ہونے کے مختلف طریقے آزمائے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بتا سکیں کہ دنیا کی باتوں کا کوئی انت نہیں اور ہر انسان کو اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ہر شخص کی باتوں کو دل پر لے۔ سب سے پہلے حضرت لقمان خود گدھے پر سوار ہو گئے اور اپنے بیٹے کو پیدل ساتھ چلنے کو کہا۔ جب وہ یوں چل رہے تھے تو راستے میں لوگوں نے انہیں دیکھا اور کہنے لگے، یہ کیسا باپ ہے جو خود تو آرام سے سواری پر بیٹھا ہے اور اپنے بچے کو پیدل چلنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ لوگ انہیں ظالم باپ کہہ کر برا بھلا کہنے لگے۔ حضرت لقمان نے لوگوں کی باتیں سنی اور پھر اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اب تم گدھے پر سوار ہو جاؤ اور میں پیدل چلتا ہوں۔ وہ یوں چلتے گئے تو کچھ اور لوگ ملے جنہوں نے یہ منظر دیکھا اور کہنے لگے، یہ کیسا بیٹا ہے جو خود تو گدھے پر بیٹھا ہے اور اپنے بوڑھے باپ کو پیدل چلا رہا ہے۔ انہوں نے بیٹے کو نافرمان اور بدتمیز کہا۔ حضرت لقمان نے یہ سن کر فیصلہ کیا کہ دونوں مل کر گدھے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ دونوں گدھے پر سوار ہو گئے اور سفر کرنے لگے۔ جب کچھ اور لوگوں نے انہیں دیکھا تو کہنے لگے، یہ کتنے بے حس لوگ ہیں کہ ایک بے زبان جانور پر دو افراد سوار ہیں، اس طرح وہ جانور پر ظلم کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان پر ظالم ہونے کا الزام لگایا اور انہیں برا بھلا کہا۔ حضرت لقمان نے ان پر بھی صبر کیا اور فیصلہ کیا کہ اب دونوں پیدل چلیں گے اور گدھے کو آزاد چھوڑ دیں گے تاکہ کسی کو کوئی شکایت نہ ہو۔ یوں وہ دونوں پیدل چلنے لگے اور گدھا ساتھ چل رہا تھا، لیکن راستے میں کچھ اور لوگوں نے انہیں اس طرح دیکھا اور کہا کہ یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ ان کے پاس گدھا ہونے کے باوجود بھی پیدل چل رہے ہیں۔ یہ لوگ گدھے کا فائدہ نہیں اٹھا رہے اور بے وقوفی کر رہے ہیں۔ آخر میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، دنیا کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اگر تم ہر کسی کی بات کو سنو گے اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ممکن نہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنے طریقے سے سوچتا اور اپنی رائے دیتا ہے۔ اس لیے زندگی میں ہمیشہ وہی کام کرو جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو اور جیسے تم خود صحیح سمجھو۔ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، بلکہ دل و دماغ کی اطمینان اور اللہ کی خوشنودی کو سامنے رکھو۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر انسان کی رائے مختلف ہوتی ہے اور اگر ہم لوگوں کی ہر بات کو اہمیت دیں تو ہمیں کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے فیصلے اللہ کی خوشنودی اور اپنے عقل و دانش کے مطابق کرنے چاہیے۔ اللہ نگہبان اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔